بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى 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 يا مصطفى يا مصطفى نعرہ تحقیق اسلام نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آج اپنی توفیق اور اپنے فضل سے ہمیں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع سعید میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ بریڈ فورڈ کی عظیم جامع مسجد اور یہ عظیم مرکز اور ادارہ جس کے بانی اور جس کے سرپرست علامہ نشتر صاحب ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ خوشی کی بات ہے کہ یہ بہت جلد اپنی تعمیری تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ اس کام کی تکمیل کے لیے اسباب اور اپنی رحمتوں کے مزید دروازے کھولے اور یہ مبارک مرکز اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ آج کی گفتگو کے لیے جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے کسی ایک موضوع کو منتخب کیا گیا اور اسی مناسبت سے اختتام میں برطانیہ میں مسلمانوں کا مستقبل اسے پیغام کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے موضوعات پر گفتگو بہت آسان ہوتی ہے، یہ جنرل ٹاپکس ہوتے ہیں، یعنی عمومی موضوعات ہوتے ہیں۔
ہر وقت ایسے موضوعات پہ گفتگو، سوچ بچار، تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، مگر باقاعدہ خطاب کے لیے ایسے موضوعات کا چناؤ اس اجتماع کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے جو خالصتاً نوجوانوں کا ہو، ینگسٹرز کا ہو، جیسا کہ آج شام 6 بجے ہو رہا ہے، جس میں خطاب انگریزی میں کرنا ہو۔ تو ایسے موضوعات اس طرح کے ملتے جلتے وہاں زیادہ سوٹ کرتے ہیں۔ جمعہ کے اجتماعات جہاں ملا جلا ماحول ہو، بزرگ بھی ہوں، رسیدہ لوگ بھی ہوں، وہاں خالصتاً ایسا موضوع ہر ایک کی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتا۔ اور میں نے ان سے عرض کیا کہ پچھلے سال بھی جب میں آیا تو ایک جدید موضوع آپ نے میرے خطاب کے لیے رکھا، میں نے اس پر خطاب کر دیا۔ اس سال پھر ایک جدید موضوع آپ نے کہا، اس پر خطاب کر دوں گا۔ بعض ازاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ احباب، جیسا کہ آپ نے میجر انوار حسین علوی صاحب سے سنا، جو تحریک منہاج القرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، ہمارے مشن کو ہم کس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے توجہ کر رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت اور آپ کی اتباع اور آپ کے ادب و تعظیم اور آپ کے دین کی اقامت کے لیے ہماری محنتوں اور کاوشوں کی اور سرگرمیوں کی روح کیا ہے، اور ہم پورے عالم اسلام میں اور نوجوان نسل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری کو بھڑکانے کی کوششیں کس طرح کرتے ہیں۔ مسلسل جدید موضوعات پر خطاب کرنے سے بہت سے لوگوں کے سامنے یہ پہلو نہیں آتے۔ بعض اباب غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے بریڈ فورڈ میں یا گرد و نواح کے علاقے میں پچھلے سال بھی میرے جانے کے بعد ہوئی کہ عقیدے کی کوئی بات نہیں کی، حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے لیے کوئی بات نہیں کی، اہل سنت نہیں ہے، یعنی ایسے مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس سال پھر ایک جدید موضوع آپ کہیں میں اس پر گفتگو کر کے چلا جاؤں تو پھر یار لوگ کہیں دیکھو جی پھر پورے خطاب میں کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں بات نہیں کی، اہل سنت کے عقیدے کی کوئی بات نہیں کی، تو پچھلے سال بھی نہیں کی، اب بھی نہیں کی، لہٰذا یہ بات سچی ہوئی کہ ان کا عقیدہ اہل سنت ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میرے لیے مفت کی مصیبت کھڑی کرتے تھے۔ تو یہ پھر طے پایا کہ اس مرتبہ کچھ باتیں حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں ہو جائیں، اور کیونکہ وہ ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے مشن کی روح ہے، اور اس کا مقصد ولی ہے، اور اختتام پر اس کو بطور پیغام کے، بطور فکر کے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سو آج کی گفتگو کے لیے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہی موضوع ہے، یعنی موضوع ہو گیا آج کی گفتگو کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ درود و سلام کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے، یہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اولاً آیت کریمہ کے تفسیری تناظر میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس حصہ آیت میں دو تین چیزیں جو ضروری سمجھنے والی ہیں، وہ اولاً آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے اس آیت کریمہ میں یصلون علی النبی، کہ درود بھیجتے ہیں، یہ صیغہ مضارع کا صیغہ ہے۔
بولیے کیا؟ آپ گرامر سمجھتے ہیں، جس کو عربی ادب میں علم النحو کہتے ہیں، انگلش میں گرامر کہتے ہیں۔ تو ہر زبان کے کچھ گرامیٹیکل پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ گرامر کے نحوی اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی تھوڑی سی بات اس اصول کی روشنی میں ہم کر لیں کہ اہم نقطہ اس کے ساتھ متعلق ہے، یہ کہ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ عربی زبان میں جو مضارع کا ایک صیغہ ہوتا ہے وہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں زمانے اس ایک صیغے میں پائے جاتے ہیں۔ میں بات کو سمجھا دوں، یہ بات نہ اردو میں ہے نہ انگریزی میں ہے، یہ بات صرف عربی زبان ہے۔ اردو میں زمانہ کا صیغہ ہے، زمانہ حال کے لیے الگ صیغہ ہے اور مستقبل کے لیے الگ صیغہ۔ انگلش میں پاسٹ کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، ٹینس کہتے ہیں انگلش میں اس کو، ٹینس۔ پاسٹ ٹینس الگ ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس الگ ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس الگ ہوتا ہے۔ مثلا انگلش میں جب بولیں گے ماضی کے لیے تو کہیں گے ہی کیم، وہ آیا، ماضی ہوگی۔ جب زمانہ حال پریزنٹ کے لیے بولیں گے تو کہیں گے ہی کمز، اس کا ترجمہ ہوگا وہ آتا ہے۔ مستقبل کے لیے بولیں گے تو ہم کہیں گے ہی ول کم، وہ آئے گا۔ تو تین الگ ہو گئے نا۔ اب بھیجتا ہے، یصلون درود بھیجتا ہے۔ اب ذرا بھیجتا ہے کے حوالے سے مثال سمجھا دوں تاکہ آپ بات کے قریب پہنچ جائیں۔ انگلش میں کہیں گے اس نے، اردو میں کہیں گے اس نے بھیجا۔ جب یہ بولا اس نے بھیجا تو اس میں حال اور مستقبل شامل نہیں ہے۔ انگلش میں کہیں گے ہی سینٹ، اس نے بھیجا۔ جب حال بولیں گے تو کہیں گے وہ بھیجتا ہے۔ انگلش میں کہیں گے ہی سینڈز۔ مستقبل کے لیے کہیں گے تو کہیں گے وہ بھیجے گا۔ انگلش میں کہیں گے ہی ول سینڈ۔ تو آپ نے دیکھا تینوں زمانے الگ الگ پائے گئے، تینوں صیغے الگ ہیں۔ عربی میں ماضی کا الگ صیغہ ہوتا ہے اور حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک الگ ہوتا ہے۔ حال اور مستقبل کے مشترک صیغے کو مضارع کہتے ہیں اور الگ سے ماضی کو ماضی کہتے ہیں۔ تو یہاں اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ عربی زبان میں جب صیغہ مضارع ہو تو اس میں زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی ہوتا ہے، ماضی نہیں ہوتا۔ تو اب جب حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے گئے، اب آیت کے ترجمے کی طرف دوبارہ آ جائیں۔ اب ترجمہ سمجھ لیں۔ فرمایا ان اللہ ملائکتہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب جب مترجم ترجمہ لکھتے ہیں قرآن مجید کا تو وہ تو ایک ہی لفظ لکھ دیتے ہیں کہ درود بھیجتے ہیں، مگر حقیقت یہ چونکہ ترجمہ اردو میں لکھا جاتا ہے، یہ بات توجہ طلب ہے، ترجمہ چونکہ اردو میں لکھا جاتا ہے یا انگلش میں لکھا جائے گا یا کسی بھی زبان میں، تو اردو زبان میں کسی ایک لفظ میں حال اور مستقبل دونوں جمع نہیں ہوتے۔ اردو لغت میں ہی کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جو عربی کے اصل لفظ کا من و ان ٹرانسلیشن بن سکے۔ تو اردو مترجم ہمارے قرآن مجید کے جب ترجمہ کریں گے، اگر لکھیں گے بھیجتے ہیں تو بھیجیں گے اس میں شامل نہیں ہوگا، جبکہ عربی لفظ میں ہے۔ اگر لکھ دیں کہ بھیجیں گے تو بھیجتے ہیں کا لفظ اس میں شامل۔ تو اردو ترجمہ کرتے ہوئے دراصل حقیقت یہ ہے کہ یصلون علی النبی کا مفہوم کاملا ادا ہی نہیں ہوتا۔ ترجمے میں یصلون علی النبی کا مفہوم کاملا ادا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے ترجمہ ترجمہ ہے، اصل کلام اصل کلام۔ اچھا، تو مفہوم کیا ہے دراصل یصلون علی النبی؟ مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور ہمیشہ بھیجتے رہیں گے۔
یہ اس کا اصل مفہوم، اصل معنی اس آیت کا، اس لفظ کا یہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں اور ہمیشہ بھیجتے رہیں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ترجمے میں کبھی بھی یہ بات بیان نہیں ہو سکتی، تو اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ لوگوں جان لو، ہر کسی کا کوئی کام ہوتا ہے نا، جب ملتے ہیں پوچھتے ہیں بھی آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں نا کام، تو کوئی پوچھتا ہے بھی اللہ پاک سے کہ کوئی باری تعالیٰ آپ نے تو ساری کائنات بنائی ہے اور ساری کائنات کو پالنے والے ہیں، مگر اپنا کوئی ایسا کام بھی بتائیں اے اللہ جو تجھے بڑا پیارا ہو اور تو ہمیشہ کرتا رہتا ہو اور اس کام کو کر کے کبھی ختم نہ کیا ہو، کوئی ایسا کام بھی بتا دے جو تو ہمیشہ کرے۔ اللہ پاک جواب دیتا ہے باقی تو یوں تو سارے کام میں نے کیے، کائنات کو بنایا بھی، پالا بھی، زندگی بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں، رزق بھی دیتا ہوں، بیماری بھی دیتا ہوں، شفا بھی دیتا ہوں، سارے کام دیتا ہوں، مگر ہر کام ایسا ہے کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا۔ جس کو بیماری دیتا ہوں تو بیماری دیتے وقت شفا دینے کا کام اس کو نہیں کرتا، جب اسے شفا یاب کرتا ہوں تو بیمار نہیں کرتا، جب کسی کو پیدا کرتا ہوں تو اس وقت اسے موت نہیں دیتا، جب کسی کو مارتا ہوں تو اس وقت اس کو زندہ۔ یوں تو سارے کام کرتا ہوں مگر ایک کام کیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا، مگر ایک کام ایسا ہے کہ جب سے کائنات اور زمانہ بنا ہے تب سے کر رہا ہوں اور جب تک کائنات رہے گی تب تک کرتا رہوں گا، کبھی اس کام کو چھوڑا ہی نہیں۔ باری تعالیٰ وہ کام کون سا ہے؟ وہ فرمایا اپنے مصطفیٰ پہ درود بھیجتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور ہمیشہ بھیجتے رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک زمانہ رہے گا، جب تک زمانہ رہے گا۔ اب یہاں ایک اور بات، یہ دو زمانوں کی بات ہو گئی نا، حال اور مستقبل کی، اب ایک زمانہ ماضی بھی تھا۔ تو حضور علیہ السلام پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا درود بھیجنا، اس کو زمانہ ماضی میں بیان نہیں کیا، ماضی میں بیان نہیں کیا، مضارع میں بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی ایک ایسا زمانہ ہے جو ختم ہو جاتا ہے، یعنی یسٹرڈے جو کل تھا جو گزر گیا، آج کا سورج طلوع ہوا تو کل گزر گیا۔ ماضی جب حال کا دن چڑھتا ہے تو ماضی گزر جاتا ہے۔ تو ماضی تو ایک ایسا زمانہ ہے جو ہر روز پیچھے گزرتا چلا جاتا ہے اور حال کے ساتھ بدل جاتا اور ختم ہو جاتا ہے، مگر حال ایک ایسا زمانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں کل، جو ماضی والا کل تھا تو وہ تو آج گزر گیا، مگر آج جب بولتے ہیں آج، تو آج تو ہمیشہ ہی آج رہتا ہے، حال تو قائم رہتا ہے۔ اور جو آج مستقبل ہے، کل آنے والا، مستقبل جب حال میں بدلے گا تو حال بھی قائم ہوگا اور ایک نیا مستقبل کل کا پھر قائم ہوگا۔ تو حال اور مستقبل یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ ماضی ایسا وقت ہے کہ آیا گزر گیا، آیا گزر گیا، مگر حال قائم رہتا ہے۔ مستقبل جب حال میں بدلتا ہے تو حال ختم ہوتا ہے، دوسرا حال آ جاتا ہے، مگر مستقبل خود ایک ایسا زمانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو کبھی ختم، فیوچر ہمیشہ سٹینڈنگ پوزیشن میں رہتا ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو حضور پر درود و سلام بھیجنے کے بیان کو اللہ پاک نے صیغہ مضارع میں بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس محبوب نبی پر جو درود بھیجتا ہوں، یہ بھیجتا ہوں، بھیجتا رہوں گا، یعنی اس عمل میں کبھی انقطاع نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت تک کبھی آ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دائماً جب سے زمانہ بنا ہے تب سے جاری ہے، اور جب تک زمانہ اور وقت کی اکائیاں، یونٹس آف ٹائم، یونٹس آف ٹائم جب تک رہیں گے تب تک نبی پر درود و سلام کا سلسلہ رہے گا۔ یہ عمل منقطع نہیں ہو سکتا۔ ایک بات، اب اس کے اندر دوسرا نقطہ سمجھنے والا، یہ پہلا نقطہ تھا،
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے۔ اب ملائکتہ فرشتے اس لفظ کو ذرا لے لیں، یہ بھی گرامیٹیکل پرنسپل ہے، یہ وہ اصول بتا رہا ہوں جس کا کوئی انکار، ان اصولوں پر کسی مسلک کا اختلاف نہیں، اصولوں پر کوئی اختلاف، یہ تو گرامر کے اصول ہیں، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی بریلوی کہلائے، دیوبندی کہلائے، اہل حدیث کہلائے، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم ہو جائے، کوئی مرتد ہو جائے، کوئی قادیانی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، جس مذہب کا بھی آدمی ہو، عربی زبان اور ادب اور گرامر پڑھے گا وہ ایک ہی ہوگا، گرامر۔ تو یہ قاعدہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو جو بات میں نے پہلی بتائی وہ ہر ایک کے لیے متفق قاعدے کے تحت آ گئی کہ اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا عمل ہے کہ وہ زمانے کی ابتدا سے شروع ہے اور انتہا تک رہے گا، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب اللہ اپنے محبوب نبی پر درود نہ بھیجے۔ ایک مسلمہ قاعدے کی بات ہو گئی۔ اب دوسرا قاعدہ ملائکتہ، اس کے فرشتے۔ عربی گرامر کا یہ بھی ضابطہ ہے، علم النحو کا، کہ جب صیغہ ملائکہ جمع کا صیغہ، یہ ملک کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں فرشتہ، اینجل، ملائکہ فرشتے، اینجلز، واحد اور جمع ہو گئے۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع مضاف ہوتا ہے، جمع مضاف ہوتا ہے، مضاف کہتے ہیں جب یہ لفظ ہے ملائکتہ، اس کے فرشتے، اس کے فرشتے۔ مثلا آپ نے کہا گھر، تو گھر ہے، ایک نے کہا میرا گھر، تو گھر کو کہیں گے بیت، اور میرا گھر کہا جائے گا بیتی، ہمارا گھر۔ اب جو بیت ہے، جب بیتی میں بیت مضاف ہو جائے گا کہ اس کی نسبت کی گئی، اور جس کی طرف نسبت کی گئی اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ ملائکتہ، اس کے فرشتے، تو لفظ ملائکہ مضاف ہو گئے، اس کو عربی میں مضاف کہیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع مضاف ہو جائے تو وہ ساروں پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ عمومیت کا مفہوم دیتا ہے، عام ہو جاتا ہے، عام۔ اس لحاظ سے مفہوم یہ نکلا ملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ ترجمے میں تو لکھا جائے گا فرشتے، مگر معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے، اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے۔ تو مفہوماً بات کیا ہوئی کہ سارے فرشتے حضور پر درود بھیجنے میں کامن ہیں۔ ہر فرشتے کی عبادت مختلف ہے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کچھ رکوع کرتے ہیں، کچھ سجود کرتے ہیں، کچھ زمینوں پر چلتے ہیں، کچھ ہواؤں میں اڑتے ہیں، کچھ بارش لاتے ہیں، کوئی رزق کے لیے، کچھ مختلف کام اللہ پاک نے فرشتوں کو بانٹ رکھے۔ مدبرات الامر ہے ملائکہ، مختلف کام ان کو سونپے جاتے ہیں اور وہ ان کاموں کی تدبیر کو انجام دیتے ہیں۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹیز، فرشتوں کے جابز، فرشتوں کی اسائنمنٹس جدا جدا ہوتی ہیں۔ کسی فرشتوں کی گروپ کو یہ کام دیا جاتا ہے، کسی گروہ کو یہ، کسی کو یہ۔ تو ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ مختلف ڈیوٹیز، اسائنمنٹس فرشتوں کے مختلف گروپ انجام دیتے ہیں، کوئی اس کام میں لگا ہے، کوئی اس میں لگا ہے، کوئی اس میں لگا ہے۔ یوں تو ان کے کام جدا جدا ہیں، مگر جہاں تک تعلق ہے اللہ کی عبادت کرنے کا اور اس کے رسول پر درود بھیجنے کا، اس پر ایک فرشتہ بھی مستثنا نہیں ہے۔ جہاں میرے سارے فرشتے میری عبادت کرتے ہیں، وہاں میرے سارے فرشتے میرے محبوب پر درود بھی بھیجتے ہیں۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ جن میں کوئی فرشتہ خواہ اس کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو سنا نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، اپنا نام لے کر فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجنے میں سب یکساں ہیں۔ جو کھڑے ہیں وہ بھی درود بھیجتے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی درود بھیجتے ہیں، جو بارش کا کام کر رہے ہیں درود وہ بھی ساتھ بھیجتے رہتے ہیں، جو رزق کا کام کرتے ہیں
اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے رہتے ہیں، اور جو فرشتہ جس حال میں ہوتا ہے میرے مصطفیٰ پہ ساتھ درود بھی بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس آیت کریمہ کے پہلے دو بنیادی معنی ہیں۔ اب ان اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے یصلون کا معنی واضح کیا، جس کا مفہوم نکلا کہ جب سے زمانہ بنا ہے اور جب تک زمانہ رہے گا کوئی لمحہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں کہ جس پر حضور کی ذات پر درود و سلام نہ آتا۔ ملائکتہ، دوسرے لفظ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے جتنے فرشتے اس کائنات میں ہیں کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں کہ جو حضور پر درود و سلام بھیجنے کا کام، ہر فرشتہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ باقی وہ جو کام بھی کرے مگر میرے حبیب پر ساتھ درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو جو فرشتہ حضور پر درود و سلام نہیں بھیجے گا اسے ملائکہ کی صنف سے خارج کر دیا جائے۔ جو فرشتہ حضور پر درود و سلام نہیں بھیجے گا وہ ملائکہ میں شامل ہی نہیں رہے گا، ملائکہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک دلیل عرض کر دوں، سمجھا دوں۔ شیطان جن تھا مگر فرشتوں میں رہتا تھا، ابلیس اس کا نام تھا۔ ابلیس اصلاً کیا تھا؟ جنسن جن تھا، قرآن مجید میں آیا، مگر رہتا کن میں تھا؟ فرشتوں میں، اور عبادت میں فرشتوں سے بھی آگے، اور علم میں فرشتوں کا بھی استاد۔ فرشتوں میں رہتا تھا، علم اور عمل میں ان سے بھی آگے تھا، رہتا فرشتوں میں تھا۔ جنت میں رہنا، آسمانوں پر رہنا، یہ ابلیس کا کام ہے۔ اور وہ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، توحید کا پرچار کرتا رہا، مگر عمر بھر ان عبادتوں اور علم کی وجہ سے فرشتوں میں رہا، جن ہو کر بھی فرشتوں میں رہا۔ مگر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ نے فرمایا سب فرشتوں کو کہ میرے نبی کے ساتھ جاؤ، اسجدوا لآدم، تمام فرشتوں کو فرمایا میرے آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہ تھا بلکہ تعظیم کے لیے تھا۔ ویسے حضور علیہ السلام کی امت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام کر دیا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، پہلی امت میں تھا، پہلی شریعت میں۔ تعظیم کرو میرے نبی کی، اور تعظیم میں میرے نبی آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ ابلیس جو جن ہو کر فرشتوں میں رہا اور فرشتوں کا استاد رہا اور فرشتوں میں علم عمل اور عبادت میں آگے بڑھا رہا، وہ آخر وقت تک فرشتوں کا حصہ گردانا گیا، مگر جس دن اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے نبی کے حضور تعظیمی سجدہ بجا لانے سے انکار کر دیا، اللہ پاک نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ ابلیس بے شک میں نے جن ہو کر بھی تمہیں شیطان نہیں بنایا، جن ہو کر بھی تمہیں فرشتوں میں رکھا، تجھے بڑا مقام و منصب دیا، چونکہ میری توحید کا تو پرچارک تھا۔ آج میرے نبی کی تعظیم بجا لانے کا تو انکاری ہوا ہے، تیری ساری عبادت بھی گئی، تیرا علم بھی گیا، تیرا تقویٰ بھی گیا، تیرا توحید کا عقیدہ بھی گیا، تیرا مقام و منصب بھی گیا، چونکہ تو نبی کے سامنے نہیں جھکا۔ دفع ہو جا فرشتوں سے، آج کے بعد تو مردود ہے، اس کو نکال دیا۔ نہ صرف فرشتوں کی جماعت سے خارج کر دیا، جنت سے خارج کر دیا، بلکہ فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، قیامت تک تمہیں لعنتی بنا دیا، قیامت تک تمہیں لعنتی اور مردود بنا دیا۔ کس جرم کی پاداش میں؟ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا شیطان نے، بتائیے، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کی عبادت کا انکار کیا، شرک کیا، کوئی بدعت کی نہیں، کیا کیا؟ نبی کی گستاخی کی، نبی کی گستاخی کی۔ اللہ کا حکم تھا اسجدوا لآدم، میرے نبی کی تعظیم کرو، اور تعظیم میں میرے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ حکم تھا تعظیم نبوت کا، حکم تھا سجود آدم کا، اس کا انکار کیا، کسی اور شے کا انکار نہ تھا۔ اس پر رب کائنات نے اس کی عمر بھر کی کمائی کو برباد کرتے ہوئے فرمایا دفع ہو جا میری بارگاہ سے۔ جو میرے نبی کے سامنے نہیں جھکتا، مجھے اس کے اپنے سامنے جھکنے کی بھی ضرورت ہے۔
تو بنیادی بات سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ جس نے نبی کی عزت نہ کی اور ادب نہ کیا اور احترام نہ کیا، اس کو اللہ پاک نے اپنے ملائکہ کی صف سے خارج کر دیا۔ مدعا یہ ہوا کہ فرشتہ وہی ہے جو حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی فرشتہ، یہ ایک مفروضہ ہے، حقیقت نہیں بلکہ مفروضہ ہے۔ جیسے سپوز کہہ کے انگلش میں ایک بات نہیں کرتے، سپوز if anybody comes and say to you what will you do، کوئی آدمی آتا ہے آپ سے یہ کہتا ہے آپ کیا کہیں گے؟ سپوز، this is a supposition۔ مفروضہ یہ کہ اگر کوئی فرشتہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا چھوڑ دے تو کیا وہ فرشتہ رہے گا؟ جواب یہ ہے کہ اسے اسی طرح فرشتوں سے خارج کر دیا جائے گا جس طرح شیطان عبادت الہی کے باوجود نبی کی تعظیم کا انکاری ہوا تو اسے خارج کر دیا۔ یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ، اس کا نقطہ کہ فرشتہ وہی ہے جو حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اور علاوہ اس کے کچھ خاص شفقتیں اللہ کی ہیں ملائکہ پر، وہ یہ کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح آتی ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضور کے مزار پاک پر اپنے پر مارتی ہے اور نور کی خیرات دیتی ہے اور درود و سلام بھیجتی ہے۔ مغرب کو چلے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے اور آتے ہیں، ساری رات حضور کے مزار سے نور کی خیرات دیتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں۔ صبح چلے جاتے ہیں پھر نئے 70,000 آتے ہیں، اور 70,000 کی جماعت میں جس فرشتے کو ایک بار آنے کا موقع ملتا ہے قیامت تک پلٹ کر آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ درود بھی پڑھے یا نہ پڑھے مگر بار بار آقا کی بارگاہ میں بلایا جائے۔ یہ کرم ہے آقا کا، صرف اس لیے کہ وہ انسانوں میں پیدا ہو گئے، انسانوں میں پیدا ہو گئے، انسانوں پر وہ کرم کر دیا جس سے فرشتے بھی مانے، جس سے فرشتے بھی مانے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے ہر وقت حضور پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور ہمیشہ بھیجتے رہیں گے۔ اب آ گیا ان اللہ، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے۔ جب اللہ نے درود بھیجا تو حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت بن گیا۔ اب تیسرا نقطہ آ رہا ہے۔ پہلا نقطہ یصلون کے لفظ سے میں نے بیان کیا، دوسرا نقطہ ملائکتہ سے اخذ کیا، اور تیسرا ان اللہ، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار تاکہ بات سبق کی طرح یاد رہے اور کام آئے۔ اگلے سال تک نہ بھی یاد رہے کوئی بات نہیں، اگلے سال اللہ کو منظور ہوگا تو نیا سبق ہو جائے گا، مگر کم سے کم کچھ عرصہ تو یاد رہے۔ تو وہ سبق نہیں جو بھول گئے، سنا، اور ویسے ہم مسلمان رہ اسی حال کے قابل گئے۔ حال یہی ہو گیا کہ روزانہ سبق سنتے ہیں اور روزانہ بھولتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اگر امت کو سبق یاد رہتا تو امت آج ذلت کے اس کنارے پر کھڑی نہ ہوتی اور ذلت کے اس گڑھے میں گری ہوئی نہ ہوتی، اور یہ سوال پوچھنے کی نوبت نہ آتی کہ برطانیہ میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے۔ آپ برطانیہ میں مسلمانوں کے مستقبل کا کیا پوچھتے ہیں؟ آپ پوچھئے کہ پاکستان میں کیا ہے اور عالم اسلام میں کیا ہے، امت کا مستقبل کہاں رہ گیا؟ ہم نے تو گڑھا کھود دیا ہے اپنی ذلت کا، رسوائی کا، تباہی کا، ہلاکت کا۔ شرق سے غرب تک جہاں بھی ہم بحیثیت امت اپنے مستقبل کو تاریک کر چکے ہیں، کیا برطانیہ اور کیا امریکہ اور کیا پاکستان اور کیا دیگر عالم عرب۔ ہم تو اپنا مستقبل تاریک کر چکے ہیں، اور اگر ہم اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں اور تاریکی، ظلمت، تباہی اور بربادی کے گڑھوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر پلٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں اپنے راستے دوبارہ متعین کرنے ہوں گے، اپنی ترجیحات دوبارہ مقرر کرنی ہوگی، اپنی پریورٹیز آف لائف اور پریورٹیز آف اسٹرگل، جد و جہد اور زندگی کی ترجیحات کا دوبارہ تعین کرنا ہوگا، اپنی سمت، ڈائریکشن اور اپنے راستے دوبارہ متعین کرنے ہوں۔ اور وہ کیا؟ ہمیں پلٹ کر اللہ کی بندگی
اور آقا کی غلامی کی طرف پلٹ کر جانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مستقبل بنے گا، نہیں تو کوئی مستقبل نہیں۔ جواب اس کا نفی میں، کوئی مستقبل نہیں، نہ برطانیہ میں نہ پاکستان میں، مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں اگر مسلمان پھر رک کر اور پلٹ کر اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں جاتے۔ اگر پلٹ کر چلے جائیں تو مستقبل ہی مستقبل ہے، اگر اللہ اور رسول کی طرف رجوع نہ کریں تو کوئی مستقبل نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہو گئی۔ جو کام سنت کسے کہتے ہیں؟ کام کو، عمل کو، طریقے کو، اسوہ کو سنت کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر اللہ پاک درود بھیجتے، تو حضور پر درود بھیجنا اللہ کی بولیے سنت ہو۔ اب یہاں ایک بات توجہ طلب، جب حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا اللہ کی سنت ہوئی، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بڑا خاص، نماز پڑھنا اللہ کی سنت ہے یا رسول کی سنت ہے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ بولیے۔ اللہ روزہ رکھتا ہے؟ ساری افطاری کرتا ہے اللہ؟ اللہ حج کرتا ہے؟ اللہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ جی؟ اللہ عبادت کرتا ہے کسی کی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، اللہ یہ تمام عبادتیں انجام دینے سے پاک ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تو خود معبود ہے، نہ اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، وہ خود روزہ رکھنے اور افطار کرنے سے پاک ہے، اس کے گھر کا حج کیا جاتا ہے، وہ کسی کا حج نہیں کرتا، اس کی رضا کے لیے اس کے نام پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جتنی عبادتیں ہیں اصلاً یہ کس کی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری عبادتیں بشمول نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اصلاً سنت کس کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بعد میں احکام کے درجے میں جب تقسیم ہوئی تو کچھ چیزیں فرض کہلائیں، کچھ واجب ہوئی، کوئی سنت ہوئی، کوئی مستحب ہوئی، یہ تقسیم فقہی ہو گئی۔ شرعاً احکام کی درجہ بندی جب ہوئی تو فرض، واجب، سنت یہ تقسیم الگ ہو گئی، مگر کام انجام دینے اور عمل انجام دینے کی نسبت سے ساری عبادتیں اصلاً سنت کس کی ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور پر درود پڑھنا کس کی سنت ہوئی؟ اللہ کی سنت ہوئی۔ اب میں نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور پر درود و سلام بھیجنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کی عبادت کرنا کس کی سنت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نقطہ بڑا باریک ہے اور دقیق، اچھی طرح سمجھ لیں، کمی بیشی نہ کر بیٹھے، صحیح سمجھیں گے تو بڑی مضبوط بات ہے، اور کمی بیشی کر گئی تو مسئلے میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ کمی بیشی کر بیٹھے مسئلے میں گڑبڑ ہو جائے گا، کوئی اعتراض کر دے گا، پھر آپ سر میں کھجلی کریں گے، کہیں گے بات تو اس وقت بڑی سمجھ میں آئی تھی مگر ہے گڑبڑ، وہ گڑبڑ آپ کر بیٹھیں گے۔ اس لیے من و ان جو سمجھا رہا ہوں ذہن نشین فرما لیں۔ ساری عبادتیں عمل انجام دینے کی نسبت سے اصلاً کس کی سنت ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا رسول کی سنت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرنا مخلوق ہی کی سنت ہو سکتی ہے نا، خالق کی تو نہیں ہو سکتی۔ تو مخلوق میں سب سے بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ کی عبادت کرنا اور سارے فرائض اور عبادات کی انجام دہی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا اصلاً اللہ کی سنت ہے۔ اب دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، درجہ اللہ کا زیادہ ہے درجہ رسول کا؟ اللہ کا درجہ بے شک زیادہ ہے، اس میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جو رسول کے درجے کو معاذ اللہ کے درجے کے برابر جانے وہ کافر ہے۔ جو رسول کو درجے میں معاذ اللہ کے برابر جانے وہ کافر ہو، مشرک۔ زیادہ تو درکنار، جو برابر سمجھے وہ بھی مشرک ہے، حتیٰ کہ رسول کے درجے کا اللہ کے درجے کے ساتھ کوئی مقابلہ اور موازنہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید کے خلاف ہے۔ مخلوق، رسول مخلوق، اللہ کے محبوب ہیں، مگر درجے میں کیا مقابلہ ہے؟
وہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. وہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے. وہ مالک ہے، حضور مملوک ہے. وہ معبود ہے، حضور اس کے عبد ہے. وہ پیدا کرنے والا اور بھیجنے والا ہے، حضور پیدا ہونے والے اور آنے والے ہیں. وہ بنانے اور سنوارنے والا ہے، حضور بننے اور سنورنے والے ہیں. وہ حسن دینے والا ہے، حضور ہنسی ہونے والے ہیں. تو مقابلہ کوئی نہیں. سانے اور سند کا کیا مقابلہ ہے؟ سانے اور سند کا کیا مقابلہ ہے؟ تو کوئی مقابلہ نہیں. لہذا اللہ کا درجہ اونچا اور بلند اور حضور علیہ السلام کا درجہ نیچے ہو، اللہ کے مقابلے میں کم. بزرگوں نے اس لیے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے اونچے ہیں مگر اللہ کے بعد. اللہ کے سب سے اونچا اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر باقی ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے. حضور سے اوپر صرف اللہ. بولیے حضور سے اوپر. یہ ایک بالکل دو ٹوک دو جمع دو چار کی طرح عقیدے کی وضاحت ہے. حضور سے اوپر صرف اللہ. اللہ اور رسول برابر نہیں، کسی جہت میں برابر نہیں. کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی مفکر، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی گلوکار، اللہ معاف کرے سب کچھ ہوتا ہے. کوئی آپ کو اس طرح کی بات کہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو برابر کرے، سمجھے گمراہ کر رہا ہے. یہ کوئی قرآن و حدیث کا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ یہ عشق رسول ہے، نہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صاف دو ٹوک عقیدہ ہے. یہی صحابہ کا، یہی تابعین کا، یہی اولیاء کا، غوثوں کا، کتبوں کا، صوفیاء کا، عارفوں کا، عالموں کا، اور آج تک اور قیامت تک حق یہی ہے. سب سے اونچا اللہ. اللہ کے برابر کوئی نہیں. پھر اللہ کے بعد اللہ پاک سے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر باقی انبیاء سے لے کر ساری کائنات وہ نبی پاک کے نیچے. جیسے حضور اللہ کے برابر نہیں، مجھے سمجھیں ایسے مخلوق میں کوئی حضور کے برابر نہیں. مخلوق میں کوئی حضور کے برابر نہیں. گویا وہ خالق یکتا ہے، وہ خالق یکتا ہے، حضور مخلوق میں یکتا ہے. حضور مخلوق میں یکتا ہے. حضور جیسا کوئی نہیں. باقی جو بھی ہے حضور سے فر ہوتا ہے، آقا سے نیچے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. جب اللہ پاک حضور علیہ السلام کو معراج پر لے گیا تو لے جاتے جب عرش معلیٰ پر اور قاب قوسین پر جا کے حضور کو کھڑا کیا. عرش معلیٰ پر میں خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں. تو عرش مخلوق کہ خدا کا دائرہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے اوپر عرش الہی. عرش الہی سے اوپر خالق کا دور نہیں. عرش الہی سے اوپر خلق کا دور نہیں. قرآن مجید میں ہے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، اور ایک اور مقام پر ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ ریز ہوا، اس نے عرش پر استواء فرمایا. اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. الرحمن اللہ پاک عرش پر مستوی ہوا، پر جلوہ افروز ہوا. تو وہ عرش یاد رکھ لیں مخلوق کا مقام نہیں، خالق کا مقام. عرش سے اوپر یہ اس کی الوہی اتھارٹی ہے، خلق نیچے. تو خلق کی اونچائی جہاں ختم ہوتی ہے عرش اس آخری کنارے پر ہے. اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب شب معراج حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، جبرائیل امین کہاں رک گئے؟ سدرۃ المنتہا پر. تو فرشتوں میں سب سے اونچے امین تھے. بشر اور انسان تو پہلے ہی بیت المقدس تک رہ گئے تھے نیچے. بشر تو پہلے ہی نیچے رہ گئے تھے، اور نور سارے نوری سدرۃ المنتہا پر رک گئے. بشر پہلے نیچے رہ گئے تھے اور نوری سارے کہاں رک گئے؟ سدرۃ المنتہا پر. اور حضور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گزر کر جب عرش معلیٰ پر کھڑے ہوئے دیدار الہی کے لیے،
تو اس وقت عالم بشریت بھی میرے آقا کے قدموں کے نیچے تھا اور عالم نور بھی قدموں کے نیچے تھا. مخلوق میں نہ کوئی بشر حضور کے ساتھ کھڑا تھا اور مخلوق میں نہ کوئی نوری حضور کے ساتھ کھڑا تھا. نوری بھی نیچے تھے، بشر بھی نیچے تھے. ساری مخلوق عرش کے نیچے اور آقا عرش کے اوپر کھڑے تھے. آقا عرش کے اوپر کھڑے تھے. تو مقام یہ ہے کہ حضور مخلوق ہیں، حضور مخلوق ہیں، مخلوق بھی ہیں مگر مخلوق سے اوپر بھی ہیں اور خالق بھی نہیں، خالق بھی نہیں اور ہیں بھی مخلوق اور مخلوق کے اوپر بھی کھڑے. کسی نے کہا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے جھگڑے نور بشر کے ختم نہیں ہوتے، ہمارے جھگڑے نور بشر کے ختم نہیں ہوتے. کوئی نور کے پیمانے پر حضور کی شان کو تول رہا ہے اور کوئی بشریت کے پیمانے پر آقا کی شان کو تول رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بشریت بھی آقا کے قدموں کے نیچے ہے اور نورانیت بھی قدموں کے نیچے ہے. حضور علیہ السلام کو شان بشریت بھی دی ہے. آپ کا بشر ہونا حق ہے، آپ کا بشر ہونا، بشر مقدس بشر اطہر ہونا حق ہے. قرآن مجید میں آیا ہے، نص قرآنی ہے. جو حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. میں آپ کو کھرے عقائد کی باتیں سمجھا رہا ہوں. جب جھگڑوں میں مناظروں میں پڑھتے ہیں نا تو لوگ دائیں بائیں ہٹ کے حق سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. جو حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا مطلقاً انکار کرے اور جو کہے حضور علیہ السلام ہرگز بشر تھے ہی نہیں، جو یوں کہے وہ کافر ہے. میری بات سمجھ لیں، خواہ وہ آپ کی مسجد کے اسٹیج پر آ جائے کوئی اور یہاں کہہ جائے تب بھی سمجھے یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اسی قسم کی بعض لوگ جاہلانہ باتیں بعضوں میں کر جاتے ہیں اور نعتوں میں پڑھ جاتے ہیں، مخالف گرفت کرتے ہیں اور پھر وہ پڑھے لکھے لوگوں کو جب آیتیں پڑھاتے ہیں تو وہ متزلزل ہو جاتے ہیں، جاہلانہ باز کر جاتے ہیں لوگ. حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا انکار کرنا بولیے کفر ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نور بھی ہے. آپ کا بشر ہونا بھی حق اور آپ کا نور ہونا بھی حق. جو آپ کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی گمراہ ہے. آپ کی نورانیت مقدسہ بھی حق، یہ بھی قرآن سے ثابت، وہ بھی قرآن سے ثابت. اور نورانیت مقدسہ کی تفسیر سینکڑوں احادیث سے ثابت. ابھی میں نے ایک کتابچہ ربیع الاول شریف کے لیے تحفہ لکھا ہے، اس کا نام ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، خلقت سے ولادت تک. وہ ہے ادھر آپ کے پاس، جاوید صاحب لائے ہیں، ایک منگوائیں باہر سے لائیں، سٹال لگ ہے آپ کو. اچھا، خلقت سے ولادت تک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، خلقت سے ولادت تک. تو جب حضور علیہ السلام کا نور اقدس پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کر 12 ربیع الاول کو جب حضور کا پیکر بشری منور پیکر حضرت آمنہ کی گود میں آیا، یہ جو سفر طے تخلیق سے 12 ربیع الاول کی ولادت تک، اس پر 40 احادیث کو جمع کر کے پورا کتابچہ اس پورے سفر حیات کا بیان کیا ہے. تو وہ سارا سفر حیات بشری زندگی سے پہلے نوری دور کا ہے، وہ نوری زندگی کا سفر حیات. تو میں نے ریفر کر دیا، آپ اس کو پڑھیے. میرا کاروبار نہیں ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ایسی بات نہیں کتابیں ہیں، میرا بزنس ہے. تو میں نے ریفر کیا کہ اس کو ضرور لیں اور خریدیں. اس میں میری لائلٹی، میرا کمیشن، اس کے پیسے میں نہیں لیتا. آپ سمجھ گئے نا بات. اس لیے آپ کو میں اگر ساری کتابیں بھی ریفر کروں اور تاکید بھی کروں کہ ساری لیں اور ساری پڑھیں تو اخلاقاً کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ میرا کاروبار نہیں، نہ میری ذات کے لیے. میں اپنی اللہ کا فضل حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں آج تک جو کچھ لکھا ہے اس میں سے 150 کتابیں آج تک چھپ گئی ہیں. کتنی چھپی ہیں اس وقت تک؟ 150 کتابیں اس وقت تک چھپی ہیں حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے. اور تقریباً 700 کے قریب مسودات ابھی اور چھپنے ہیں.
یعنی 800-900 ہزار کے لگ بھگ چھوٹے بڑے مسودات کتابوں کے اللہ پاک نے حضور کے صدقے سے بس 10-12 سال میں تیار کروا دی۔ ان تمام کتابوں میں نے اس کی انکم، اس کی رائلٹی، اس کی کمائی اپنے اوپر حرام کر لی۔ اپنی زندگی میں کسی کتاب کی سیل اور کسی کتاب کے انکم سے کبھی ایک پیسہ بھی میں نے بولیے نہیں، میری اولاد کے لیے بھی نہیں۔ یہ وقف فی سبیل اللہ ادارہ منہاج القرآن کی، اس کی ساری انکم چھاپتا بھی ادارہ ہے اور بیچتا بھی ادارہ ہے اور انکم بھی ادارہ لیتا اور پھر دوبارہ اس مشن پر خرچ بھی ادارہ منہاج القرآن کرتا ہے۔ تو اس لیے پھر جب میں اس کو ریفر کروں تو حرج کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ہے نور محمدی خلقت سے ولادت تک، یہ اس کا عام نام میلاد نامہ رکھا ہے۔ بڑے پیار والا کتاب، میں خود لکھا اور خود ابھی تنہا ذوق میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں اس کو۔ یہ عجیب بات، خود لکھا اور خود کبھی ذوق میں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ کیوں کہ یہ اس دنیا سے اوپر کی بات ہے کہ کیسے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا، وہ نور کہاں کہاں رہا اور کیسے کیسے منتقل ہوا، اور اس نے نوری سفر زندگی کا کیسے طے کیا، اور 12 ربیع الاول کے دن حضرت آمنہ کی گود میں کیسے آیا۔ تو یہ کیسا پیار بھرا سفر ہے، بیان ہے کہ اس کو پڑھ کے بار بار طبیعت ذوق لیتی ہے، خوش ہوتی۔ آپ بھی لیں، سارے لیں، اس کو پڑھیں۔ اور میں نے ادارہ منہاج القرآن بریڈ فورٹ والوں کو پابند کر دیا ہے کہ مہنگے نہ بیچیں اس کو، بالکل اتنا سستا بیچیں کہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں، لوگوں کے گھروں میں جائے، کمائی اور نفع کا نقطہ نظر نہ رکھیں۔ اللہ، یہ کس طرح آپ لگا رہے ہیں سیل؟ 10 پینس ہیں 10 کا بتا رہے ہیں، 1 پاؤنڈ میں 10 کتاب۔ میں رات میں نے ان کو پابند کیا، میں نے کہا اگر پابند نہ کرتا پتہ نہیں آپ پاؤنڈ میں 2 بیچتے، پاؤنڈ میں 4 بیچتے، 5 بیچتے، خدا جانے کمائی کرتے۔ میں نے کہا نہیں، یہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کمائی ہو، وہ لوگ پڑھ لیں، عقیدے درست ہو جائیں، یہی کمائی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، 5000 نسخے جہاز پر خود لے آئے، تو اس پر خرچہ نہیں آیا زیادہ۔ تو یعنی وہ دینی کتابیں ہیں، جہاز والوں نے حیا کر کے چھوڑ دی، دینی کتابیں ہیں، تو یہ خود منگواتے تو پھر 1000 روپے خرچہ بھی پڑتا ہے، ان کو مہنگا پڑتا ہے۔ تو جو کہ میرے ساتھ آئے تو سستی بھی نہیں ان کو، میں نے کہا بھی میں تو سستی لایا ہوں آپ کے لیے، اس کو سستی بیچنے ہیں۔ تو خیر نقطہ یہ سمجھا رہا تھا کہ بشریت بھی حق اور حضور الاسلام کی نورانیت بھی حق، مگر یاد رکھ لیں کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تولنا اور ناپنا نہ بشریت کے پیمانے پر ممکن ہے، نہ نورانیت کے پیمانے پر ممکن ہے۔ نور اور بشر کے پیمانے پر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنے کی کوشش کرنا، ان پیمانے پر آقا کی عظمت کو، آقا کے مقام کو ناپنا تولنا نادانی ہے۔ کیوں کہ بشریت معراج کی رات بیت المقدس پہ کھڑی ہے اور پیکر مصطفیٰ اوپر چلا گیا، اور نورانیت پہ تولنے والوں، نورانیت سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہے اور حضور کعبہ حسین کے تخت پہ بیٹھے۔ جس مقام پر آقا دو جہاں پہنچے وہاں تک نہ کوئی پیکر بشری پہنچ سکا، نہ کوئی پیکر نوری پہنچ سکا۔ تو حضور کے مقام و عظمت کو کس پیمانے پر توڑ؟ بشری پیمانے بھی نیچے رہ گئے اور نوری پیمانے بھی۔ نوری پیمانہ تو سب سے بڑا حضرت جبرائیل امین کا تھا، نوری پیمانہ سب سے عظیم کس کا تھا؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا تھا۔ اس نوری پیمانے کا حال سن لو، آقا نے فرمایا جبرائیل مجھے گھر سے لائے ہو، آگے بھی چلو۔ عرض کی آقا سدرۃ المنتہا تک آنا میرے نور کی طاقت میں تھا، اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اس سے آگے تو جبرائیل کو جانے کی بھی طاقت نہیں۔ آگے تو وہ جائے کہ جس کے پاس بشریت کی طاقت بھی ہے، نورانیت کی طاقت بھی ہے، اور ان دونوں سے اوپر مظہریت کی طاقت بھی ہے۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد پھر ساری کائنات اور ساری خلق سے اوپر، حضور جیسا خلق میں کوئی نہیں۔ تو اب یہ بات پھر اس نقطے کی طرف آ جائے جو آخری نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کا درجہ زیادہ یا رسول کا؟ اللہ۔ جب اللہ کا درجہ زیادہ ہوا تو اب سنت کی بات کر لیں، تو پھر اللہ کی سنت کا درجہ زیادہ ہوگا یا رسول کی سنت کا درجہ زیادہ ہوگا؟
جی اللہ کی سنت کا درجہ بھی اسی طرح زیادہ ہوگا رسول کی سنت پر جیسے اللہ کا درجہ رسول پر زیادہ ہے۔ یہ قاعدے کی بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کا درجہ رسول سے زیادہ، اور اسی طرح اللہ کی سنت کا درجہ رسول کی سنت سے زیادہ۔ اللہ کی سنت رسول پر درود و سلام پڑھنا، اور رسول کی سنت ساری عبادتیں۔ تو طے یہ پایا کہ ساری عبادتیں ایک طرف، مگر حضور پر درود و سلام پڑھنا درجے میں سب سے بڑا۔ اس سے نماز کا فرض سن لیں، ترک نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پھر نماز کی کیا ضرورت ہے، یہ نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ ہر فرض کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ نماز پڑھ لی تو حج معاف نہیں ہوتا، حج کر لیا تو نماز معاف نہیں ہوتی، زکوٰۃ دے لی تو روزہ معاف نہیں ہوتا، روزہ دے دیا رکھ لیا تو زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی۔ ہر فرض اپنی جگہ۔ میں تو صرف اللہ کے ہاں ان کی محبوبیت، ان کی فضیلت اور مقبولیت کی درجے کی بات کر رہا ہوں۔ سارے فرائض اپنی جگہ، مگر سارے فرائض اور عبادتوں کا درجہ ایک طرف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا درجہ ایک طرف۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی سنت ہے اور ساری عبادتیں رسول کی سنت۔ ساری عبادتیں بھی کرو، فرض بھی ادا کرو، مگر فرض اور عبادتوں کو ادا کرنا یقینی نہیں کہ ہر عبادت قبول ہو جائے۔ یقینی نہیں کہ ہر عبادت قبول ہو جائے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو یقین ہے کہ یہ قبول ہو گئی؟ ہر عبادت ظنی القبول ہے۔ بولیے کیا؟ ظنی القبول ہے۔ ہم نماز 10 منٹ بعد پڑھیں گے، فکر نہ کریں۔ ہر عبادت ظنی القبول ہے۔ ظنی القبول کہتے ہیں اللہ کی مرضی، چاہے قبول فرما لے چاہے تو رد کرے۔ ہم نماز پڑھ کے یقین سے ہے کوئی جو کہہ سکے کہ میری نماز رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہو سکتی؟ کو حج کر کے آئے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، عبادت کرے اور کہے کہ یقینی بات ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہے، رد نہیں ہو سکتی؟ ہم کسی عبادت کی نسبت یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہر عبادت اصول کیا ہوا؟ ہر عبادت ظنی القبول ہے، اپنی قبولیت میں ظنی ہے، امکانی چیز ہے۔ چاہے اللہ قبول فر لے وہ مالک ہے، چاہے قبول نہ فرمائے۔ تو دوستو ہر عبادت ظنی القبول ہے، مگر حضور پر درود و سلام یہ قطعی القبول ہے، یہ قطعی القبول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اس کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں۔ ادھر زبان سے درود نکلا ادھر قبول ہو گیا، ادھر سلام زبان سے ادا ہوا ادھر قبول ہو گیا۔ ہر عبادت اپنی قبولیت اور عدم قبولیت کا احتمال رکھتی ہے، قبول کر لی جائے یا رد کر لیا جائے، مگر آقا پر درود و سلام کبھی رد نہیں ہوتا، یہ قبول ہی قبول ہے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سادہ ہے۔ عبادت ہمارا عمل ہے، عبادت ہمارا عمل۔ اور جب درود بھیجا تو کیا کہا؟ عرض کیا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو ہمارے نبی پر درود بھیج۔ درود یہی ہے نا، تو ہمارے نبی پر درود بھیج۔ درود سلام پڑھا، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آقا آپ پر درود و سلام ہو۔ تو درود و سلام ہو، اللہ حضور پر درود بھیج۔ جب یہ عرض کیا تو رب کائنات کا جواب آیا، بندے تو مجھے آج کہہ رہا ہے، میں تو تیرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا بھیج رہا ہوں۔ تو آج کہتا ہے میں تو بھیج رہا ہوں، اور جب تو نہیں ہوگا تب بھی بھیجوں گا۔ تو ادھر زبان سے نکلا کہ بھیج، رب نے کہا بھیجتا ہوں اور بھیجتا رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا۔ تو درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جس کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، یہ ہمیشہ قبول ہی قبول ہے۔ اور آخری بات جو سنت الہی ہونے کے ناطے جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں، بڑی ضروری ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ اللہ کی سنت اور رسول کی سنت میں ایک فرق ہے۔ کیسے؟ کہ جو رسول کی سنتیں ہیں، مثلا عبادات، ان کے لیے پابندیاں ہیں اور قیدیں ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام مخلوق ہیں، اور رسول کی ہر سنت کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے کچھ قیدیں اور پابندیاں ہیں۔ مثلا یہ چیزیں مقید بالوقت ہیں اور مقید بالہیئت ہیں۔ توجہ رکھیں میری طرف، مقید بالوقت ہے اور مقید بالہیئت۔ مثلا نماز پڑھیں، بولیے تو نماز کے لیے وقت کی پابندی ہے یا نہیں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ایسا ممکن ہے زہر کا وقت ہو اور فجر کی پڑھ لیں؟
سورج چڑھ گیا تو فجر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا تو عصر کی نماز قضا ہو گئی، فجر چڑھ ہو گئی عشاء کی قضا ہو گئی۔ تو نماز کے لیے ادا ہے اور قضا، وقت کی پابندی، روزے کے لیے وقت کی پابندی، صبح طلوع ہو گئی اور کھاتے رہے تو روزہ بولیے نہ ہوا، مغرب کے وقت اس کی، رمضان کے آگے پیچھے روزہ فرض نہ ہوا، نفل ہوا۔ حج کے لیے پابندی، 9 ذی الحج کے علاوہ کسی اور دن اگر مقام عرفات میں چلے جائیں، میدان عرفات میں 7 ذی الحج کو چلے جائیں، 7 ذی الحج کو، اور درخواست دے دیں کہ کوئی ضروری کام تھے باری تعالیٰ اس سال تو ہم 9 کو حاضر نہیں ہو سکتے، معاف فرمانا میں ذرا 2 دن پہلے حاضری دے کے جا رہا ہوں، میدان عرفات میں حج ہو جائے۔ میدان وہی، سفر بھی یہاں سے بریڈ فورٹ سے گئے عرفات میں، مکہ میں سفر بھی کیا، حج بھی کیا، مقام بھی ہوئی، میدان بھی ہوئی، دن کا فرق پڑ گیا حج۔ نقطہ سمجھانا یہ کہتا ہوں کہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ کی ان کے لیے شرط ہے، کئی وقت کی شرط ہے، کئی مقام کی شرط ہے، کئی شکل کی حیرت کی شرط ہے۔ صحت مند آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے فرض، اگر بیٹھ کے پڑھی تو ادا نہیں ہوتی، جو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے گا ادا نہیں ہوتی۔ رکوع قیام میں رکوع ہے، رکوع میں رکوع ہے، قاعدہ ہے، سجدہ ہے، کھڑے ہونے شکلیں، زبان بھی متعین ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو انگریز ہیں کا پاکستانی، اگر اردو میں پڑھنا چاہے نماز تو نماز ہوگی، نماز انگریزی زبان میں کھڑے ہو کے پڑھے ہوگی، سمجھ آئے یا نہ آئے نماز ایک ہی اسی زبان میں ہے جو آقا نے دی۔ تو یاد رکھیں اللہ کی جو عبادتیں اور نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے لیے قید اور پابندی ہے، وقت کی بھی پابندی، زمانے کی بھی پابندی، مہینے کی بھی پابندی، جگہ کی پابندی، شکل کی پابندی، حیات کی پابندی۔ حضور علیہ السلام کی رسول کی ساری سنتوں اور عبادتوں میں پابندیاں ہیں، مگر اللہ کی سنت میں کوئی پابندی نہیں، اللہ کی سنت میں کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں۔ مثلا درود و سلام بھیجنا ہو تو نماز میں ادا ہے، وقت گزر جائے تو قضا بھی ہے، تو اللہ کی عبادتوں میں ادا بھی ہے، قضا بھی ہے۔ روزے رمضان میں رکھے تو ادا، رمضان گزر گیا تو قضا، اللہ کی عبادتوں میں ادا بھی ہے، قضا بھی ہے، مگر رسول پر درود و سلام میں عمر بھر ادا ہی ادا ہے، قضا ہے ہی نہیں۔ فرمایا میرے حبیب میں نے اپنی عبادت میں ادا بھی رکھی ہے، قضا بھی رکھی ہے، وقت کے قید لگائے ہیں، زمانے کے قید لگائے ہیں، مہینوں اور مقام کے قید لگائے ہیں۔ حبیب جب تیرے پر درود و سلام کا وقت آئے، نہ مقام کی پابندی، نہ میدان کی پابندی، نہ زمانے کی پابندی، نہ صبح کی نہ شام کی، نہ زبان کی، نہ کھڑے ہونے کی نہ بیٹھنے کی، جس وقت جس کا جی چاہے، جس حال میں چاہے تجھ پر پڑھ لے، وہ ادا ہی ادا ہوگا، تیرا درود و سلام قضا۔ میرے حبیب جو آپ پر درود و سلام پڑھنا چاہے اسے خوشخبری سنا دی جائے کہ میرے محبوب پر درود و سلام ہمیشہ ادا ہے، اس کی قضا ہی نہیں۔ کوئی یہ بہانہ نہ بنائے، درود و سلام پڑھنا تو چاہتا تھا مگر وقت گزر گیا، قضا، وقت گزر گیا قضا ہو گیا، ورنہ میں ضرور پڑھتا۔ فرمایا بندے تو یہ ہیلا بہانہ نہ کر، میں نے محبوب پر درود و سلام کا قضا ہی نہیں، جس وقت پڑھنے ہوا تھا۔ تو درود و سلام صبح پڑھے شام پڑھے ادا ہے، کھڑے ہو کر پڑھے بیٹھ کر پڑھے ادا ہے۔ نماز کے لیے پابندیاں، درود و سلام کے لیے پابندی نہیں۔ ہم جھگڑا کرتے پھرتے ہیں، کوئی کہتے بیٹھ کے نہیں پڑھنا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، کس چیز کے جھگڑے؟ درود و سلام کے لیے جس کی طبیعت کھڑے ہو کے پڑھنا چاہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ لے، وہ بھی ادا ہے، جو بیٹھ کر پڑھنا چاہے وہ بیٹھ کر پڑھ لے، وہ بھی ادا ہے، جو اونچی آواز سے پڑھنا چاہے اونچا پڑھ لے، وہ بھی ادا، جو آہستہ پڑھنا چاہے آہستہ پڑھ لے، وہ بھی ادا۔ درود و سلام جو اکیلا پڑھنا چاہے اکیلا پڑھ لے، وہ بھی ادا، جو مل کر پڑھنا چاہے مل کر پڑھ لے، وہ بھی ادا۔ اور درود و سلام حضور پر سلام عربی زبان میں مسنون کلمات میں بھیجنا چاہو، برکت، وہ بھی ادا، اور کوئی کسی اور زبان میں حضور پر سلام پڑھنا چاہے وہ بھی ادا، خاصان بن ثابت کی زبان میں پڑھ لو تب بھی ادا، امام شرف الدین بصیری کی زبان میں پڑھ لو تب بھی ادا، حضرت علامہ جامی کی زبان میں پڑھ لو تب بھی ادا، اور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان کی زبان میں پڑھ لو تب بھی ادا۔
تو حبیب پر درود و سلام پڑھنے میں نہ رب کائنات نے زبان کی پابندی رکھی، نہ اٹھنے بیٹھنے کی رکھی، نہ صبح و شام کی رکھی، نہ وقت کی رکھی، نہ حیض کی رکھی، نہ قضا رکھی. یہ جس وقت جس کی طبیعت چاہے میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھے، وہ ادا ہی ادا ہے. تو ہم نے اس پر شرطیں لگا دی. یہ بیٹھ کر پڑھا تو جائز ہے، کھڑے ہو کے پڑھا تو جائز نہیں. یہ کس حدیث میں آیا کہ کھڑے ہو کے پڑھنا حضور پر درود و سلام جائز نہیں؟ جس کو اللہ نے جائز رکھا، مطلق رکھا، ہمارا حق کیا ہے اس پر پابندی لگا. آہستہ پڑھ لو تو جائز ہے، اونچا پڑھ لیا تو جائز نہیں. یہ کس حدیث میں منع کیا؟ نہیں. اکیلے پڑھو تو جائز ہے، مل کر پڑھا تو جائز نہیں. یہ کہاں فرمایا آقا نے صحابہ نے کہ مل کر پڑھا درود و سلام تو جائز نہیں؟ حضور علیہ السلام پر درود و سلام نے تو اللہ نے کوئی شرط اور قید رکھی نہیں. فرمایا صلو علیہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو میرے نبی پر جیسے میں اور میرے فرشتے ہر وقت پڑھتے ہیں تم بھی سن لو. ایمان والے اگر ہو تو میرے نبی پر تم بھی درود پڑھا کرو. مطلق حکم ہے. حکم کیا ہے؟ مطلق درود پڑھا کرو. وسلموا تسلیما، اور سلام کثرت سے پڑھا کرو. درود کے لیے کہا صلو علیہ، درود پڑھا کرو. وسلموا تسلیما، سلموا کے ساتھ تسلیمہ مصدر کا اعادہ کیا. اور جہاں تک سلام پڑھنے کا تعلق ہے، سلام تو کثرت سے پڑھا کرو. سلام تو بہت ہی پڑھا کرو. اس لیے کہ درود پڑھو گے میرے نبی پر تو تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تمہارے درجے بلند ہو گئے، تمہیں نیکیاں کی جائیں گی. درود پڑھو گے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہو گئے، 10 نیکیاں کی جائیں گی ایک درود پر. اور جب میرے نبی پر سلام پڑھو گے تو وہ تو اجر نیکیوں کا درجوں کا تھا. اور جب میرے نبی کو سلام کہو گے تو میرا نبی ہر سلام بھیجنے والے کے جواب میں سلام دے. حدیث پاک میں حضور السلام نے فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام. کہ شرط سے حد تک دنیا میں کوئی مومن اور مسلمان ایسا نہیں. حضور السلام نے فرمایا جو مجھ پر سلام بھیجے، جو بھی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے جہاں بھی ہو، اللہ نے میری روح مجھے واپس لوٹا دی ہے. میری روح مبارک مجھے واپس لوٹا دی. جو مومن مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. حتی رد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو درود بھیجو تو نیکیاں ملتی ہیں، اور سلام بھیجو تو حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا ہے. تو بولیو نیکیوں کا لالچ بڑا ہے یا حضور کے سلام کا جواب آئے وہ لالچ بڑا ہے؟ جو ثواب پرست ہیں ان کے لیے تو نیکیاں بڑی ہیں. جو ثواب پرست، جن کو ثواب چاہیے، نیکیاں چاہیے، درجے چاہیے، وہ تو درود پر زور دیں گے، اور درود پر زور دینا بھی چاہیے، حکم ہے. مگر جو عاشق لوگ ہیں وہ کہیں نیکیاں ملیں خیر ہے، مگر یار کے سلام کا جواب آئے اس جیسی بات ہی کوئی نہیں. حضور کے سلام کا جواب آئے اس جیسی بات ہی کوئی نہیں. جب آپ حضور پر سلام بھیجتے ہیں تو اے آقا آپ پر سلامتی ہو. حضور علیہ السلام جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں میرے امتی تجھ پر بھی سلامتی ہے. تو سلام کا جو یہ ہے کہ حضور اس کا جواب دیتے ہیں. اس لیے کثرت سے ایمانی حفاظت کا عالم آپ اس ملک میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہو، ایمان کا مستقبل اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام سے تعلق مضبوط ہو. آقا سے تعلق بولیے مضبوط ہو تو دنیا گمراہ نہیں کر سکتی. اور تعلق حضور علیہ السلام سے مضبوط کرنے کی بہترین شکل یہ ہے کہ جتنی کثرت سے حضور پہ درود و سلام بھیج سکو بھیجا کرو. درود و سلام کی کثرت حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے. اور آقا کی بارگاہ میں امتی کا تعلق مضبوط ہو گیا تو ایمان مضبوط ہو گیا. پھر دنیا میں کفر اور گمراہی کی 1000 آندیاں چلے، ایمان کا چراغ بجھ نہیں سکتا. درود و سلام ایمان کے چراغ کو جلائے رکھتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے سب کے اور آپ کے حال پر کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تبارک و تعالی حضرت پروفیسر صاحب